নমস্কার, আপনারা দেখছেন oddbangla.com। আমি শুভেন্দু এবং আপনারা জানেন যে শেষ কয়েকদিন ধরে আফগানিস্তানে যেভাবে আহ, তালিবানি আক্রমণ চলছে এবং এই মুহূর্তে দেশটি তালিবানদের দখলে রয়েছে। আমরা এই বিষয়ে কথা বলবো এবং আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে সরাসরি রয়েছে ফরমানুল্লাহ। ফরমানুল্লাহ এই মুহূর্তে পেশাওয়ারে থাকেন। উনি পেশায় একজন অধ্যাপক, পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তো আসসালামু আলাইকুম फरमानुल्लाह जी। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं आप? जी मैं तो सही हूँ। तो मैं ये पूछ रहा था आपको कि अभी जिस तरह से समझ लीजिए आप जहाँ रहते हैं खैबर पख्तून, जी जी जी। उससे तो बहुत नजदीक है अफगानिस्तान। तो इस बिल्कुल समय, बिल्कुल। हाँ, तो इस समय जिस तरह के हालात है वहां पे, तो अभी अमेरिका का जो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्टैंड पॉइंट है और पाकिस्तान का जो है स्टैंड पॉइंट है, इस हिसाब से अभी पाकिस्तान का हालत क्या है इस वक्त आपके एरिया में? बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। यहाँ पे आज सच कुछ अफरा तफरी जैसी सूरत हाल नहीं है, जिस तरीके से हमने पहले देखा था आफ्टर 9/11। और इसकी वजह यह है, जब उन्होंने 11 सितंबर को हमला किया, किसी ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और ट्विन टावर पे, तो इसके बाद जो हालात बनी, अमेरिका गई यहाँ अफगानिस्तान में, और फिर एक फ्लक्स ऑफ रिफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गई। स्पेशली जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये जो तोरखम बॉर्डर है और साथ जो जितना हमारा बॉर्डर है 2500 या 2600 किलोमीटर, तो इस वक्त वजह ये थी आज और उस वक्त के फर्क ये है कि आज फेंसिंग है, बॉर्डर है, वहां पे जो बाढ़ है पाकिस्तानी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाई हैं, तो आज सच यहाँ पे वो नहीं है जो रेफ्यूजीज जो फ्लक्स हैं। और जो हालात है यहाँ पे नॉर्मल है, इस तरह कुछ वो नहीं है जिस तरीके से हम कह सके कि यहाँ पे भी कुछ ग्रुप्स जो हैं उनको वो मिला है, इनकरेज हो गए हैं। ये 2-3 दिन हो गए, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल है। कोई मतलब अफरा तफरी नहीं है, रिफ्यूजीज नहीं है, क्योंकि आपको पता है बाढ़ है और 90% काम जो है उस पर मुकम्मल हुआ है। और वहां पे कैमरे, सीसीटीवी जो कैमरे हैं वो लगे हुए हैं, और जगह जगह पे चौकियां बनाई हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं, तो कड़ी निगरानी की जा रही है वहां पे। तो हालात यहाँ पे नॉर्मल है खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर में अभी हालात नॉर्मल है, लेकिन मैं जी, हालात एक चीज मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जैसे कुछ दिन पहले जो पेशावर में हम लोगों ने देखे एक अनरेस्ट चला, वहां पे जो है लोकलाइज जो लोग हैं उनके तरफ से एक प्रोटेस्ट चल रहा था। तो अब वो प्रोटेस्ट का हालत क्या है और उसके साथ कहीं पे जाके क्या मतलब वो जो अनरेस्ट ऑलरेडी चल रहा था, ऊपर से ये तालिबानी जो अटैक्स हुए हैं, इसको रिलेट करके क्या सिचुएशन अभी नॉर्मलाइज ही है या फिर उसका भी कोई पहले से जो प्रॉब्लम था वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है? असल में उनका जो इशू है वो अलग है। यहाँ पे जो ग्रुप है ना, और उनके जो अपने तहफुजात थे, जो ऑपरेशन की वजह से वो कह रहे हैं कि हमारा ये हुआ है वो हुआ है, उनके 3 असल डिमांड्स थे और वो डिमांड्स पूरी कर रही हैं हुकूमत और सिक्योरिटी इदारे। जो ऑपरेशन हुए थे आपको पता है वो वजीरिस्तान में और स्वात में और मुख्तलिफ जो हमारे कबायली इलाका जाद है वहां पे, लेकिन वहां पे इतनी डेवलपमेंट हो रही है कि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप वहां पे सारा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उनके जो गिले शिकवे हैं वो दूर हो रहे हैं। और यहाँ पे जो लोग थे उनके साथ हमदर्दी शामिल की। बॉर्डर के उस पार जो लोग थे और जिसके लिए अशरफ गनी जो है वो ट्वीट भी किया करते थे, तो यहाँ पे आपको पता है फिर पाकिस्तानी हुकूमत और हुकूमती जितनी भी इदारे हैं उनको ये तकलीफ होती थी कि हम यहाँ पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि हमारे साथ बात करें, और हम काम कर रहे हैं। उनके जो 3 डिफरेंट डिमांड्स थे, तो वो एक दिन 2 दिन जलसे थे यहाँ पे और फिर वो खत्म हो गए। जो यहाँ पे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके साथ वो बैठ गई और अभी वो चीज जो है वो नॉर्मल है, इस तरह कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज फरमानुल्लाह जी, मैं जस्ट ये मतलब मुझे ये जी क्यूरियोसिटी है कि अगर समझ लीजिए ये जो तालिबानी जो सिचुएशन है अफगानिस्तान में, तो जी ये अगर एग्जिस्ट करे, और ये तो करेगा ही क्योंकि ऑलरेडी ये लोग पावर में आ गए हैं, मतलब वहां पे सरकार बन गया है और ये गवर्नमेंट अभी रहेगा, तो इसके जी तरफ आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान का जो रवैया है कि अब कहीं पे जाके हम लोगों को लग रहा है कि इमरान खान जो है ही इज सपोर्टिंग द तालिबानीज एंड ऑल,
تو وہ کیا مطلب پاکستان اور بھارت کے جو سمبند ہے اس کو اور بھی بدتر سے بدتر کر دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دوحہ میں مذاکرات ہوئے اور پاکستان کا اس میں بہت بڑا رول تھا. آپ کو پتا ہوگا کہ جس طریقے سے طالبان کو اور حکومت کو انہوں نے ایک ٹیبل پہ لایا اور ان کو بٹھایا, اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ افغانستان میں طالبان کی وجود ہے اور رہے گی, جس طریقے سے آپ نے فرمایا. اور ہم چاہتے تھے, یعنی وزیر اعظم چاہتے تھے, یہاں پہ حکومتی ادارے چاہتے تھے کہ وہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ ہو, یعنی وہاں پہ مختلف ڈفرینٹ جو سیگمنٹس ہیں, جو سوسائٹیز کے ڈفرینٹ فرقے ہیں, ان پر مشتمل مشترکہ ان کی ایک حکومت ہو. اس کے بغیر یہ چیز ناممکن تھی. اب جو ان کے جو لیڈرز ہیں, اسپوکس پرسن ہیں, سہیل شاہین, ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ 2001 کے طالبان اور آج کے طالبان میں یہ فرق ہوگا کہ اس وقت ہم نہیں تھے اور ہمارا تجربہ بھی نہیں تھا, تو اب ہمارا وہ ہے, کیونکہ اب وہ کہہ رہے کہ لڑکیوں کو بھی ہم آزادی دیں گے جو فیمیل ہے, کہ وہ جس طریقے سے چاہے ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اور انہوں نے کل یہ اعلان بھی کیا کہ آپ جتنی بھی جرنلسٹ ہیں وہ افغانستان میں کام کر سکتے ہیں, یہ اناؤنس بھی کیا. اور ساتھ جو بڑی خبر ہے, جو اس ایشیا میں جو سپورٹس ہے, کرکٹ ہے, اب طالبان نے کہا ہے کہ آپ کرکٹ بھی کھیل سکتے ہیں, ہماری طرف سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے. چین نے بھی کل ایکسیپٹ کیا ہے, ریکگنائز کیا ہے طالبان کو کہ ہم آپ کی طرف جو ہے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, اور ہم دوستی کریں گے اگر آپ جو ہے ہمارے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان نے ابھی تک سچ کوئی فیصلہ اس طرح نہیں لیا ہے, لیکن اگر چائنا ایکسیپٹ کرتا ہے, چونکہ ایشیا میں چائنا کا وجود ہے, اکنامک ایمرجنگ پاور ہے, تو سچ وہ نہیں ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اسلام آباد میں جتنے مذاکرات ہوئی, دوحہ میں جتنے مذاکرات ہوئی, پاکستان کا جو کردار ہے انٹرنیشنلی, اگرچہ بلیم کیا جاتا ہے کہ وہ سپورٹ کر رہے ہیں طالبان کو یہاں پہ, لیکن دنیا کے سامنے یہ حقیقت ہے کہ پاکستان نے کہا کہ ہم پرائی کے جنگ میں جو ہے وہ نہیں کودیں گے, جس طرح ہم نے غلطی کی اور ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. جو 1979-80s میں رشیا آیا تھا یہاں پہ افغانستان میں, اور جس طریقے سے CIA اور ISI نے مل کر روس کو شکست دی, تو یہ حکومت جو ہے اور جتنی بھی ادارے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا یمن میں ہم پر بڑا دباؤ تھا کہ اس وقت نواز شریف کی حکومت یہاں پہ کہ آپ آرمی کو یہاں یمن میں بھیجے سعودی عرب کی طرف سے. تو پارلیمنٹ میں بات چلی گئی اور پارلیمنٹ نے یہ سٹینس لیا کہ ہم آرمی کو نہیں بھیجیں گے کیونکہ یہ پرائی کی جنگ ہے اور ہم پرائی کی جنگ میں نہیں کودنا جائے. تو پاکستان کی فورن پالیسی اگر آپ دیکھیں تو وہ فورن پالیسی نہیں ہے جو پہلے کا تھا, جو جنرل پرویز مشرف کا تھا, جو 2001 کا تھا. تو یہ یہاں پہ ایک گراؤنڈ سچویشن ہے اور ایک فیکٹ ہے جو کہ میں بتا رہا ہوں آپ. لیکن فرمان اللہ جی, اگر ہم لوگ غور کریں تو اس سے پہلے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ جس وقت افغانستان میں طالبان کا حکومت تھا, اس سمے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک انڈین فلائٹ کو ہائی جیک کیا گیا تھا, کاندہار میں وہ لوگ لے کے گئے تھے اس سمے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر وہ اس طرح کا مہم پھر سے چھری, اور اس کو لے کے پاکستان کا سٹینڈ پوائنٹ کیا رہے گا؟ کیا اینٹی ٹیررسٹ جو سٹینڈ پوائنٹ ہے وہ بنا رہے گا یا پھر پرو ٹیررسٹ ہو جائے گا؟ بات پاکستان کے خلاف افغانستان کی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی تھی, اور کل تقریباً 140 یا 50 کچھ ڈاکومنٹس بھی صدارتی محل سے برآمد ہوئے ہیں, جس میں اس بات کی گواہی ہے, ثبوت ہے کہ ہاں یہ جو ایریا ہے یہاں پہ جو لوگ تھے وہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. ہم تو جو حکومتی لوگ ہیں, میں تو ایک فار ایگزامپل ایک صحافی ہوں, جو حکومتی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہمیں کچھ ثبوت مل گیا آئندہ کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو ہم آرام سے پھر نہیں بیٹھیں گے. مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کے دوست بن گئے تو بس بن گئی, آپ کی وہ مرضی ہے وہ کریں گے, لہٰذا ہم نہ اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے دیں گے اور ہم آپ سے بھی توقع رکھتے ہیں. یہ سوال بھی پوچھا گیا تھا, آئی تھنک کسی نے سہیل شاہین سے, جو ترجمان ہے افغانستان طالبان کے, تو ان نے بھی یہی کہا کہ ہمارا پالیسی ہوگی, ہم نہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کریں گے, نہ ہندوستان کے خلاف استعمال ہے, نہ کسی اور یہ ایک ایشیا کے لیے بہت بڑی بات ہے. فار ایگزامپل وہاں پہ امن آ جاتا ہے, ڈفرینٹ گروپس ایک ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں, اور افغانستان کے ساتھ اب طالبان جانے اور ہندوستان جانے اور پاکستان جانے, طالبان جیسے چاہے فورن پالیسی بنا سکتا ہے, جس کے ساتھ چاہے نہیں بنا سکتا, ٹھیک ہے,
تو برطانیہ نے بھی کہا تھا چند دن پہلے کہ ہم افغانستان کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کریں گے. کل امریکہ نے کہا تھا کہ اگر وہ خواتین کی اور جو ہیومن رائٹس ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں, وہ فالو کرتے ہیں, تو یا بسم اللہ ہم تیار ہیں ان کے ساتھ تعلقات کے لیے بنانے کے لیے. تو دیکھیں یہ وہ حالت نہیں ہے جو پہلے کا تھا. اب 2001 کے طالبان اور آج کے طالبان میں یہ فرق ہے, آزادی دینا چاہتے ہیں کہ خواتین بھی چاہے. میں آج دیکھ رہا تھا ان کے جو لوکل لیڈرز ہیں طالبان نے کہا کہ آپ جائے کالجز کو جائے اسکولز جائے. جو فیمیل تھے وہاں پہ نرسنگ کی ایک ملاقات ہوئی تھی ٹیم کی, انہوں نے کہا کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور اس ریاست کا پیسہ آپ پر خرچ ہوا ہے. تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو یہ اچھی بات ہے دونوں ممالک کے لیے. جیسے سمجھ لیجئے جیسے ہم لوگوں نے کل کا ایک نظارہ دیکھا کہ فلائٹس میں جو لوگ بھاگ رہے ہیں وہ لوگ اوپر سے گر رہے ہیں, تو لوگ تو یہ تو سچ بات ہے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں وہاں پہ, تو لوگ ڈر یہ بات تو ہے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے اگر دوسرا اینگل کو بھی دیکھنا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ وہاں پہ دیواریں پلانگ رہے تھے کہ جب یہ اناؤنس کیا گیا کہ بغیر ویزے کے لوگ جا رہے ہیں تو ہر شخص کی خواہش تھی کہ میں بھی جاؤں. کل برطانیہ نے جو ہے اعلان کیا کہ وداؤٹ اینی پاسپورٹ اور ویزا thousands of افغان ریفیوجیز جو ہے ہم الاؤ کریں گے اپنی سرزمین. تو ایک جہاز میں 200 400 500 لوگ جو ہے جا رہے ہیں. تو ایک بات یہ بھی ہے, اور یہ ٹھیک ہے افراتفری ہے, لوگ ڈر رہے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, لیکن ابھی تک جو ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے تو طالبان کے موقف میں وہ طالبان جو 2001 کے تھے اور آج اتنے کنزرویٹو اور اسٹرکٹ آج کے طالبان میں جو ہے وہ یہ فرق ہمیں نظر آ رہا ہے. جی, لیکن اب یہ بھی تو ماننا پڑے گا کہ وہاں پہ مطلب جب سے طالبان کا پاور آیا ہے وہاں پہ برقع جو ہے وہ بکنا زیادہ شروع ہو گیا ہے. مطلب جس طرح سے میڈیا جس طرح سے ہم لوگوں کے سامنے لا رہی ہے اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو ان کا جو حکومت ہے وہاں پہ لڑکیوں کو جو ہے مطلب اتنا تو فریڈم فار وومن اتنا فریڈم تو نہیں ملتا ہے. تو اس کے لیے وہاں جو ہے وومنس جو ہے وہاں پہ برقع خریدنا چالو کر دیا ہے, بڑھ گیا ہے پہلے سے زیادہ. تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دیٹ؟ یہ ٹھیک ہے, جو برقع ہے اس کی خرید میں اضافہ ہوا ہے, لیکن یہ تو طالبان کی طرف سے نہیں کیا کہ شاباش جلدی جاؤ اور اب برقع خرید لو اپنے لیے. ان لوگوں کے تو اپنے مائنڈ میں یہ تھا نا کہ طالبان آ رہے ہیں یہ اتنے سخت ہوں گے. کل میں نے دیکھا ہے کہ بچیاں جا رہی ہیں جو ہے کالج اور سکولز, اور آج جو میٹنگ ہوئی ہے لوکل طالبان لیڈر کے ساتھ ایک نرسنگ کی ٹیم کی, وہ بھی میں نے دیکھا کہ صرف وہ سر جو ہے وہ انہوں نے چھپا رکھا تھا, اور باقی یہ ہمیں آپ کے اس کے لیے فار دا سیک آف یور بیٹر نالج یہ بھی بتاتا ہے کہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے سارا چہرہ اور اپنا بدن کو چھپاؤ. اسلام میں یہ کہ پردہ کرو, جو مطلب جو چیزیں ہیں بال وغیرہ ہے اس کو وہ کرے, اور باقی آپ صحافت بھی کر سکتے ہیں اس میں. باقی یہ ہے کہ آپ اس میں لوگوں کا علاج بھی کر سکتے ہیں, یہ ٹھیک ہے نا. تو اس طریقے سے طالبان نے موقف اختیار نہیں کیا کہ برقع کے بغیر کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, اس طریقے سے یہ نہیں. اور باقی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مطلب what you feel like کہ افغانستان میں جس طرح کا جو ابھی سچویشن ہے وہاں کے لوگ جو ہیں اگر طالبان حکومت چلتی رہتی ہے وہاں پہ تو اس میں لوگ جو ہیں پہلے جب وہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ تھی, جب وہ غنی کا جب گورنمنٹ وہاں پہ تھا, اس سمے کا جو لائف سٹائل تھا کیا وہ برقرار رہے گا یا پھر لوگ وہاں پہ ایسے ہی ڈرے رہیں گے, ایسے ہی زندگی چلے گی؟ بات یہ ہے کہ آپ کو میں یہ بات بتا دیتا ہوں کہ یہ ٹیکنالوجیکل دور ہے, ایک ٹرو فیکٹ ہے. طالبان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں جو دنیاوی لحاظ سے, باقی ان کے پاس علم ہوگا جو اخروی ایجوکیشن ہے, لیکن ورلڈلی ایجوکیشن اور ٹیکنالوجی میں وہ بہت پیچھے ہیں. تو لوکل لیڈرز جو ہیں یا لوکل جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ اپنے ڈیوٹیز کو پرفارم کیا کریں, اور ہم آپ سے سیکھیں گے سلولی اینڈ گریجولی, اور پھر جب ہم اس چیز کا حصہ بنیں گے تو اس چیز کو فالو کریں گے. جو ٹیکنالوجی ہے, جو CNIC ہے, باقی پاسپورٹ سسٹم وغیرہ ہے, وہ طالبان تو اس چیز کو نہیں سمجھتے, تو ان سے مدد لے رہے ہیں. اور اچھی بات یہ ہوگی جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ اگر بن جائے, مطلب ہر ایک پارٹی سے, ہر ایک پشتون سے بھی, تاجک سے بھی, ازبک سے بھی, اور بلوچ سے بھی, اور ڈفرینٹ جو ہے پڑھے لکھے لوگ اس میں شامل ہو جائے, تو آئی تھنک اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. اگر 100% یہ لوگ چلانا چاہیں گے تو یہ
कुछ कहना अब कबल अज वक्त होगा कि आइंदा का क्या सूरत हाल होगा। लेकिन मैंने कल देखा कि जो तोरखम बॉर्डर पे हमारा बिजनेस है, आमद और रफ्त है, अमूमन वो कहा जा रहा है कि पर डे 80 से 100 जो गाड़ियां हैं वो जाती थी और आती थी, लेकिन कल 300 क्रॉस कर गई है। तो 2 से 3 गुना तिजारत में इजाफा हुआ है। तो उनके जो ट्रेडर्स हैं अफगानिस्तान के, उनका ये कहना है कि हुकूमत ये नहीं चाहती थी कि हमारा ओपन एक ट्रेड हो और इस लेवल पे तिजारत हो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ। तो ये भी एक फैक्ट है। जी, तो फरमानुल्लाह जी, क्योंकि आप इस समय हैं पेशावर में, तो पेशावर के जो लोग हैं उनका तो कोई ना कोई तो लोग होगा जिनका कुछ रिलेटिव्स अफगानिस्तान में रहते हो, या फिर कोई अपने दोस्त किसी के मतलब रिलेटिव्स जो हैं वो वहां पे रहते हैं। तो मतलब अभी हालात क्या हैं? लोग जा पा रहे हैं, आ पा रहे हैं, वो लोग जा रहे हैं, उनसे कांटेक्ट हो पा रहा है? ये तो खैर अभी से नहीं है, मतलब ये तो 1947 में जब 1893 में जब ये बॉर्डर लगाया गया 1893 में, जो डेवरन लाइन थी, उसी वक्त डिफरेंट फैमिलीज तकसीम हुई थी। जिस तरह पंजाब में तकसीम हुए थे, जिस तरह सिंध में तकसीम हुए थे, इधर उधर यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। और चूंकि चमन बॉर्डर भी तालिबान के कब्जे में है और तोरखम बॉर्डर भी तालिबान के कब्जे में है, तो चंद घंटों के लिए इसको बंद किया गया था और आज भी ओपन है, कल भी ओपन था। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं, वहां से भी लोग आ रहे हैं। और सच इस तरह सूरत हाल नहीं है जो हम मीडिया में देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत अमन है, सच कुछ नहीं है। सिर्फ आपको वो दिखाई दे रहा है जो एयरपोर्ट है, जो अफरा तफरी वहां पे लोग बाहर जाना चाहते हैं। आपको पता है इस इलाके में गुर्बत भी ज्यादा है, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, और ऐसे लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं कि चलो फ्री में जाएंगे ना। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है। अच्छा, मतलब वहां के जो लोकलाइज जो मतलब गरीब लोग हैं वो लोग भी भागने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर मतलब मुफ्त में बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घूमने की कोशिश कर रहे हैं। यू मीन टू से दैट, राइट? ये एक पॉइंट है। और इसको बीबीसी ने भी इसको किया है और वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इसको किया है, रिपोर्ट किया है। और मैं भी आपसे कह रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से अनासिर हैं जो कि अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से ये है, बाद में चीजें सामने आ जाएगी। जी जी जी, ठीक है फरमानुल्लाह जी, मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और खबरें लेता रहूंगा। इंशाल्लाह, और ये कोई मसला आपसे मैं पूछता रहूंगा कि अभी की हालत क्या है। आप भी थोड़ा अपडेट देती रहिएगा मुझे, ठीक है? नहीं, बिल्कुल थैंक इंशाल्लाह। यू। ठीक है, ठीक। देखते ओके, থাকুন बाय। ordbangla.com।